السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 69 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ اتنے بڑے اور اتنے وسیع آسمان اور زمین کس نے بنائے، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ لوگ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اور اس اقرار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کیوں منحرف ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے
اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں خواہ وہ مومن ہو یا کافر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز میں بندے کی بھلائی ہے اور کس میں نقصان ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس وقت امیری کے لائق ہے اور کون کس وقت غریبی کے لائق ہے، لہذا وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہی ہر ایک کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ مخلوق کے درمیان رزق میں برابری نہ ہونے کی حکمتیں جاننے کے لیے سورہ رعد آیت نمبر 26 کے تحت مذکور کلام ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ ارشاد فرمائے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ عرب کے مشرکوں سے یہ بات پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے خشک زمین سے کھیتی، نباتات اور درخت وغیرہ اگا کر اسے سرسبز و شاداب کیا، تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا اور اسی نے زمین کو سرسبز کیا۔ یعنی وہ لوگ اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے حق کو ایسا بنایا کہ باطل پرست اس کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کافروں میں اکثر بے عقل ہیں کہ اس اقرار اور اعتراف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ زائل ہونے والی ہے اور موت یہاں سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کہ وہ زندگی پائیدار ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں، اور زندگانی کہلانے کے لائق بھی وہی ہے۔ کیا ہی اچھا تھا اگر وہ مشرک دنیا اور آخرت کی حقیقت جانتے، اگر ایسا ہوتا تو وہ فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ یاد رہے کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات آئی ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تبلیغ کے مقاصد میں ایک مقصد دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچانا بھی تھا۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت فرمائی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے کیسے دنیا کی مذمت بیان فرمائی، اس سے متعلق ہم یہاں 3 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں، اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر بھی حقیقت ہوتی تو وہ اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ تیسری حدیث حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد ہے، پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں تو عنقریب جان لیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ دوران سفر جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تو وہ لوگ بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور یا رب یا رب پکارنے لگتے، لیکن امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف لوٹ جاتے۔ ان کی اس حماقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب کافر لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سفر کے دوران انہیں ہوا مخالف سمت چلنے کی وجہ سے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے شرک اور عناد کے باوجود بتوں کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اس وقت ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لاتا ہے اور ڈوب جانے کا اندیشہ اور پریشانی جاتی رہتی ہے اور انہیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس وقت دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر وہ شرک کی صورت میں ہماری دی ہوئی نجات والی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو عنقریب وہ اپنے کردار کا نتیجہ جان لیں گے۔ یاد رہے کہ مخلص ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار رہتے ہیں، اور جب کوئی پریشان کن صورتحال پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے رہائی دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، مگر کافروں کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں کا حال بھی کافروں کے پیچھے پیچھے ہی چل رہا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بڑی عاجزی اور گریہ ازاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اپنی پرانی روش پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیا مکے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے
ان کے شہر مکہ کی حرمت والی زمین ان کے لیے امن و امان والی بنائی کہ اس سرزمین میں رہنے والے امن و امان سے رہتے ہیں، جبکہ ان کے آس پاس کے لوگ قتل بھی کیے جاتے اور گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس امن و سکون کی نعمت پر تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ بتوں پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے کفر کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شرک ٹھہرائے، یا جب اس کے پاس حق آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو نہ مانے۔ بے شک ایسے ظالموں اور حق کے منکروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے 5 صورتیں ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، کافر کا بت پرستی کر کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ نمبر 3، کتاب اللہ میں اپنی طرف سے خلط ملط کر دینا اور کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 4، نبی کا انکار کرنا اور کہنا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ نمبر 5، جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ، سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جھوٹ برا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی نسبت کسی بڑی ہستی کی طرف کی جائے تو بڑا گناہ ہے، لہذا جھوٹی حدیث گھڑ کر یہ کہہ دینا کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سخت جرم ہے۔ آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہے ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اس آیت کے معنی بہت وسیع ہیں، اس لیے مفسرین نے مختلف انداز میں اسے تعبیر کیا ہے۔ یہاں 4 اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ نمبر 2، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے۔ نمبر 3، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہیں دکھا دیں گے۔ نمبر 4، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے۔ یہ آیت کریمہ شریعت و طریقت کی جامع ہیں، یعنی جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی، جو طلب علم میں کوشاں ہوں گے انہیں عمل کی، جو اتباع سنت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے۔ حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کے سانس ہیں، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے کہ دنیا میں ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے اور آخرت میں انہیں مغفرت اور ثواب سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔